میں یہ ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کے والد پر حملہ کیسے ہوا، یہ کہاں تھے، انہوں نے کیا دیکھا، پھر اس کا ٹرائل کیا ہوا، ان کے جل جولق کے ساتھ کیا تعلقات تھے، اور پھر بھٹو صاحب کی پھانسی، اور اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے مارچ 2024 کا جو حکم نامہ آیا، اس سارے معاملے کے اوپر دوسری نشست میں ہم بات کریں گے۔ تو آئیے پہلی نشست میں قصوری صاحب سے بات کرتے ہیں۔ قصوری صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ تھینک یو ویری مچ فار giving me this opportunity. قصوری صاحب ماشاءاللہ 86 ایئرز ہو گئے آپ کو، الحمدللہ۔ تو بھرپور سیاست آپ نے دیکھی، پاکستان کی تاریخ بھی دیکھی، لیکن میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا لوگوں کو بھی بتائیے، آپ کی ایک فیملی بیک گراؤنڈ ہے، آپ کی مدر کی سائڈ سے بھی، آپ کے فادر کی سائڈ سے بھی قصور سے آپ کا تعلق ہے، تھوڑا سا اگر مختصر سا اپنا راز میرے فادر کی سائڈ سے وی آر افغان بیسیکلی، اینڈ مائی فور فادر واز رولرز آف قصور فار اوور 200 years. قصور جمع ہے قصر کی، قصر مین پیلس اینڈ قصور مین سٹی آف پیلسز. دس city was established by, present city was established by my forefathers who were the rulers of Qasur. اور وہاں جتنے بھی دیہات، سڑکیں وڑکیں سب میرے بزرگوں کے نام پر ہیں. اینڈ خان بہادر میاں محمد شفیع، ویری گریٹ historian who was professor of Oriental study at Oxford way back in 1932، انگریز کی توتی بول رہی تھی. اس کا ایک مقالہ ہے جو کہ اپنا حیدرآباد دکن میں چھپا 1929 میں. تو اس میں وہ کہتا ہے ہماری فیملی کے بارے میں کہ دس از اے ریئر فیملی ان دی سب کانٹینٹ جن کے 4 fathers were commanding general in all the 3 battles of Panipat. We were in Panipat in 1526. We were in we came with Babur and we installed him in power. We were in Panipat in 1556. We defeated Himu Bakal and we established the reign of Humayun once again. Then we were in Panipat in 1761. We were in Panipat. We took Ahmad Shah Abdali to Panipat and we defeated Marathas. کیونکہ وہ جو اپنا جو تھا مغل امپائر ڈکلائن کر رہی تھی، تو مراٹھاز اس ویکیوم کو فل اپ کر رہے تھے. اینڈ امیجن اگر مراٹھاز آ جاتے تو آج کا مراٹھا موڈی جو کر رہا ہے ود آل دیٹ میڈیا کے فوکس کے باوجود، تو وہ تو مسلمانوں کا گھن بچہ کولو کر دیتے. سو وی ٹوک احمد شاہ ابدالی اینڈ وی ڈیفیٹڈ مراٹھاز ان دی 3rd battle of Panipat 1761. So یہ my grandfather was only first class magistrate, my father was only first class magistrate. ہمارے گھر میں عدالتیں، ہمارے گھر میں اپنا بار رومز بنے ہوئے تھے لیگر، ہمارے گاؤں کے اندر جیل خانہ. سو وی ور ویری ہائیلی کنیکٹڈ. یہ تو میرا ددیال ہے. اینڈ فرام مائی مدر سائڈ میری والدہ کے ماموں نواب محمد اسماعیل خان who was number 2 man after Qaid Azam in All India Muslim League, and he was a member of the Central Assembly of India from Meerut. Then his father, Nawab Ishaq Khan, who was the first vice chancellor of Aligarh University. And Aligarh میں 2 ہی ہال ہیں، ایک میری والدہ کے نانا کے نام پر اسحاق ہال اور دوسرا جو ہے سر سید ہال. اینڈ they were financing in a very big way that university جس نے مسلمانوں میں تعلیم کا سلسلہ شروع کیا. دین ان کے جو والد میری والدہ کے پڑنانا جو ہیں وہ ہے نواب مصطفیٰ خان شیفتہ، جن کے بارے میں غالب نے کہا کہ میں نے پبلکلی کوئی شعر نہیں پڑھا جب تک استاد شیفتہ سے میں نے اصلاح نہیں کرا لی. تو یہ تو میری والدہ کا ننیحال ہے. میری والدہ کا ددیال جو ہے وہ ہے اپنا لوہارو فیملی. لوہارو واز اے اسٹیٹ ان ڈسٹرکٹ گڑگاواں. تو یہ 2 بھائی آئے تھے سینٹرل ایشیا سے، عارف جان اینڈ قاسم جان. قاسم جان کے نام پر گلی قاسم جان دلی کی فیمس جہاں غالب پیدا ہوا، تو وہ ان کے نام پر وہ گلی قاسم جان ہے. اور عارف جان کی اولاد ہے نواب لوہارو کی فیملی ساری تھی. تو اس میں غالب از آلسو لنکڈ اپ میری والدہ کے دریال سے تھی.
ذوق اسی جو پورٹ لاریٹ سے ذوق واز سن آف نواب شمس الدین احمد خان. دین احمد علاؤدین خان علائی, ان کے خطوط جو غالب کے ساتھ ہیں وہ ایم اے اردو میں پڑھائے جاتے ہیں. جب تک وہ ان پر آپ تبصرہ نہ کریں آپ کو ماسٹرس کی ڈگری نہیں ملتی. تو وہ خطوط دے آر پارٹ آف لٹریچر. پھر لاسٹ میں جو شاعر پیدا ہوا جمیل الدین عالی اس فیملی میں سے, وہ میری والدہ کا ددیال ہے تھی. سو فارچونیٹلی کچھ میں ملا تو عمل نہیں, اللہ نے مجھے ایک ایسے گھرانے میں پیدا کیا جن کا سب کانٹینٹ کے لیول پر ایک نام و نموز تھا. اچھا, آپ کے جو والد ہیں محمد احمد خان, انہوں نے جو آپ کو ابتدائی تعلیم دی, زیادہ تر آپ نے ٹائم لاہور میں ہی گزارا ہے, تو شروع میں آپ نے پالیٹکس بھی کی, اسٹوڈنٹ تھے آپ پالیٹکس کی, اور جب ایوب خان کا ایرا آیا تو بڑی اہم پالیٹکس آپ نے شروع کی. آپ اس وقت فاطمہ جناح کے ساتھ تھے, تھوڑا سی وہ میموری ہمیں ذرا شیئر کریے. اس میں ذات یہ ہوا کہ ایوب خان نے ایک لا بنایا. ایوب خان ہیڈ کمپلیٹ کنٹرول اوور دی پالیٹیشین. اس نے ایبڈو ایک لا بنایا تھی. اس نے جو لیبر لاس تھے اس نے لیبر کے کنٹرول کر لیا. اب اسٹوڈنٹ جو تھے وہ جو تھے ان سے ان کو خوف تھا, اور ایک اسٹوڈنٹس کی ایک ویو آ رہی تھی, موومنٹ آ رہی تھی اپنا کوریا سے اور جاپان سے, جو کہ پروگریسو ویو تھی. نیچرلی پاکستان کوڈ ناٹ بی آئی لینڈ کہ جہاں نہ آتا, پاکستان میں وہ ویو آنی تھی. سو اس کو کنٹین کرنے کے لیے انہوں نے ایک لا بنایا وچ از کالڈ یونیورسٹی آرڈیننس. وہ اس لا کے تحت اگر کسی طالب علم کو یہ ثابت ہو جائے کہ یہ گورنمنٹ کے خلاف کام کر رہا ہے تو اس کی ڈگری جو ہے ود ون نوٹیفکیشن اس کی ڈگری واپس ہو جاتی. دیٹ مین کہ وہ ٹیکنیکلی ان پڑھ ہو گیا. نا دس واز اے ڈریکونین لا. یہ جب لا بنا تو میں نے آئی واز اے ویری پاورفل اسٹوڈنٹ لیڈر. تو میں نے پھر جا کے اپنا راجشاہی گیا, ڈھاکہ یونیورسٹی گیا, کراچی یونیورسٹی گیا, جامشورو گیا, سندھ گیا, پنجاب میں تو میں خود ہی تھا, دین فرنٹیئر گیا. اس زمانے میں یہی 4-5 یونیورسٹیز ہوتی تھیں. وہاں آئی وپڈ اپ دی کیمپین کہ یہ جو ڈریکونین لا ہے اس کے خلاف. ایونچولی آن 3 November 1963, I was at that time in the final year of my law. We took out a huge big procession, and اس میں پروسیشن نکلا. اس میں پھر انہوں نے فائرنگ کر دی تھی. وی ور موونگ ٹوورڈ گورنمنٹ ہاؤس. تو کالا باغ واز دی گورنر, اینڈ ہمارے 3 اسٹوڈنٹس جو تھے مارے گئے. اینڈ اس زمانے میں ایک اپنا اخبار ہوتا تھا اپنا چٹان جو ہے وہ جو ہے وہ بین کر دیا گیا. آئی واز اریسٹڈ اینڈ I was expelled at the orders of Ayub Khan for 2 years from the Punjab University, and I was kept for about 5-6 weeks in Lahore Fort for extensive investigation. They thought that I'm a communist. Eventually I came out of the jail, and پھر میں نے باہر اپنا جب جانا شروع کیا یونیورسٹی میں. کیفٹیریا میں جب میں بیٹھتا تھا تو میلے لگ جاتے تھے, زندہ باد زندہ باد کے نعرے. اب انہوں نے کہا یہ پھر مصیبت ڈالے گا. دین ایونچولی آئی واز ایکسٹرن فرام دی سٹی آف لاہور فار 6 months. 6 مہینے میرا جو ہے داخلہ جو لاہور میں بند کر دیا گیا, وچ آئی اسپینڈ ایٹ ویریس پلیسز 6 مہینے, اینڈ دین آئی ریٹرن. تو آئی شوڈ ہیو ڈن مائی لا ان 63, بٹ آئی ڈیڈ لیٹر آن 65 بیکاز مجھے ایکسپیل کر دیا ایوب خان نے. تو آئی واز ویری پاورفل اسٹوڈنٹ, اور میں بیسیکلی اظہار صاحب میں بیسکلی آئی ایم اے فرینڈ آف انڈر ڈاگس. میں جیتے ہوئے بندے کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا. یہ میری زندگی کا بچپن سے ایک رہا ہے. میں اس کی مثال دیتا ہوں. بھٹو آیا 64 میں پنجاب یونیورسٹی میں ٹو سیل دی یونیورسٹی آرڈیننس, ٹو سیل دی بیسک ڈیموکریسی. میں اس کو فارملی اس طرح سے شروع کرتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو سے پہلا انٹریکشن کیسے ہوا؟ تو وہ یہ ہوا کہ اپنا بھٹو 1964 میں آیا ٹو سیل دی کانسیپٹ آف بیسک ڈیموکریسی. آپ کو یاد ہے یہ ایوب خان نے یہ بنائی تھی.
تو اس کے لیے پنجاب یونیورسٹی میں وہ آیا. تو جو اولڈ ہال تھا پنجاب یونیورسٹی کا کیمپس میں, اٹ واز جیم پیکڈ, کچھ 4,000 کے لگ بھگ لڑکا لڑکی بیٹھا ہوا تھا. تو جب بھٹو اسٹیج پر آیا تو میں فرنٹ میں بیٹھا, میں ایک دم کھڑا ہو گیا. تو میں نے کہا کہ آنریبل منسٹر, وی ول ناٹ لسن ٹو یو ایز اے اسپوکس مین آف ایوب خان, but in your private capacity as a scholar from Oxford and Berkeley, you can address us any length of time and we will listen to you with rapt attention, but not as a spokesman of Ayub Khan. Now it was very difficult for him, you see. So he said, naturally uska sawal hi hua کہ who are you? اور میں نے بڑی لو ٹون میں کہا کہ I am nobody, you see.